ویسے تو سب سے بہتر ہے زمین پہ سونا، لیکن آج کل ہمارا جو کوئی لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا بیڈ کے بغیر نہیں ہم سو سکتے. بیڈ پہ سونا منع نہیں ہے، لیکن بیڈ پہ جو آپ کا گدا ہونا چاہیے، جس گدے پہ جس میٹرس پہ آپ سو رہے ہیں، وہ سپرنگ والا نہیں ہونا چاہیے. سپرنگ کے علاوہ کوئی بھی میٹرس ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. سپرنگ والا میٹرس نہیں آپ نے لینا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر تو آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسے تحفے میں سپرنگ والا گدا دے دو، آہستہ آہستہ وہ مریض بن جائے گا. ڈائلیما یہ ہے کہ لوگ اس ڈر سے سیڑھیاں نہیں استعمال کرتے کہ جی ہمارا وزن زیادہ ہو گیا ہے، گھٹنے خراب ہو جائیں گے، گھٹنے گھس جائیں گے، جتنا زیادہ گھٹنوں کو استعمال کریں گے گھٹنے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. جبکہ بالکل اس سے الٹ ہے. اگر آپ ہنزا والی سائڈ پہ جائیں، کشمیر والی سائڈ پہ جائیں، تقریباً 90 سال کی خواتین ان کے گھٹنے ٹھیک ہوتے ہیں، پہاڑ چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں. اگر تو استعمال کرنے سے گھٹنے خراب ہونے ہوتے ہیں تو وہ خواتین سب سے پہلے ان کے گھٹنے خراب ہونے چاہیے. سر میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتی. لوگ دیکھیں دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ ختم ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے دماغ سے لوگ. تو کہیں گھٹنے بھی یہی ڈرتے ہوں گے نا لوگ کہ جو چیز استعمال کی ختم ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ نہیں، اللہ پاک نے بنایا ہے ایسا ہمارے جسم کو، اگر آپ صحیح استعمال کریں گے کسی چیز کا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. کہ وہ والے حالات ہی نہیں دینے ہوتے جسم کو جو کہ بیماری میں کنورٹ ہوگا. اس لیے کوشش یہ رکھیں کہ اپنے لائف سٹائل کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں اس طرح کے مسئلے آئیں نہ. جیسے ہم موسٹلی دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ موٹے ہیں تو بچے بھی آگے سے موٹے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوں گے مگر موٹے موٹے ہوں گے کیونکہ ماں باپ موٹے موٹے. کسی ماں باپ کے جو موٹے ماں باپ ہیں نا ان کے بچے میں نے کبھی دبلے نہیں دیکھے. اچھا اس کے اندر دیکھا کیا وہ بچے پیدا بھی اوبیسٹی کا شکار؟ نہیں، پیدائشی اوبیس نہیں ہوتے وہ بچے. زیادہ تر دیکھا جاتا ہے وہ ان کے گھر کا کچن ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ سے کھانا آ رہا ہے. اس کے بعد ہیبٹس ہماری اس طرح کی ہوتی ہیں کہ والدین کو اگر عادت ہے رات کو جی 10 بجے 12 بجے 1 بجے کھانا کھانے کی تو وہ بچہ ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. والدین کو عادت ہے جب بھی کھانا کھانا ہے تو ساتھ کولڈ ڈرنک لازمی پینی ہے، بچہ وہ پی رہا ہوتا ہے. گھر کے اندر میدا بہت زیادہ آ رہا ہے، باہر کے پروسیسڈ فوڈ زیادہ آ رہے ہیں، تو وہ بچہ بچپن سے ہی وہی دیکھتا آ رہا ہے، وہی کھاتا آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ مسئلے آ جاتے ہیں. اور یہی بچے کو اگر اچھا اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر تو ہمارے والدین موٹے ہیں تو ہمارے موٹے ہونے کے چانسز 20% ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارے والدین موٹے ہیں تو ہمارے 20% رسک ہم موٹے ہو جائیں گے. اگر ہمارے دوست موٹے ہیں تو ہم میں 70% چانس ہے موٹا ہونے. واہ کیا بات کی ہے. تو دوستوں کے ساتھ ہی کھانا پینا ہوتا ہے نا، دعوتیں ہوتی ہیں. ہائی کا فیٹ ہے وہ کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم ایکسرسائزز پوچھیں گے. آج ڈاکٹر سلمان فیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مگر تھوڑی ٹپس پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیں. جو گھر پہ سیڑھیاں چڑھنے والا سسٹم ہوتا ہے، اگر کسی نے ایکسرسائز نہیں کرنی، جم نہیں جانا، باہر واک نہیں کر سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے، مگر گھر میں 2 فلور ہے، سیڑھیاں ہیں، اگر سیڑھیاں اوپر نیچے کریں تو کیا تھائز کا فیٹ ختم ہو سکتا ہے؟ سیڑھیاں سب سے آئیڈیل ایکسرسائز ہے، اور سیڑھیاں ایک ایسی چیز ہے کہ ہر گھر میں اویلیبل ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز نہیں چاہیے، کوئی سامان نہیں چاہیے. ڈائلیما یہ ہے کہ لوگ اس ڈر سے سیڑھیاں نہیں استعمال کرتے کہ جی ہمارا وزن زیادہ ہو گیا ہے، گھٹنے خراب ہو جائیں گے، گھٹنے گھس جائیں گے، جتنا زیادہ گھٹنوں کو استعمال کریں گے گھٹنے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. جبکہ بالکل اس سے الٹ ہے. اگر آپ ہنزا والی سائڈ پہ جائیں، کشمیر والی سائڈ پہ جائیں، تقریباً 90 سال کی خواتین ان کے گھٹنے ٹھیک ہوتے ہیں، پہاڑ چڑھ رہی ہیں، اتر رہی ہیں. اگر تو استعمال کرنے سے گھٹنے خراب ہونے ہوتے ہیں تو وہ خواتین سب سے پہلے ان کے گھٹنے خراب ہونے چاہیے. سر میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتی. لوگ دیکھیں دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے دماغ ختم ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے دماغ سے لوگ. تو کہیں گھٹنے بھی یہی ڈرتے ہوں گے نا لوگ کہ جو چیز استعمال کی ختم ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ نہیں، اللہ پاک نے بنایا ہے ایسا ہمارے جسم کو، اگر آپ صحیح استعمال کریں گے کسی چیز کا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. بات یہ تھی صحیح استعمال، جیسے آپ نے کہا. اور کون سی ایسی جو اب یہ ہمارے لیے نا ٹوٹکے ہیں، جیسے آپ نے بتایا سیڑھی والا، اور کوئی ایسی چیزیں جو آپ گھر میں آرام سے اگر ہم فلم تماشا کر سکیں؟ ایک تو سیڑھیاں چڑھنا اترنا اپنی روٹین کے اندر رکھیں. دن میں جتنا آپ کو آسانی لگے 5 6 10 دفعہ کوشش کریں کہ سیڑھیاں لازمی چڑھیں. اس سے آپ کے گھٹنے مضبوط ہوں گے، کمر ہپ مضبوط ہوگی اور آپ کی تھائی شرنک ہونا شروع ہو جائے گی، واپس آپ شیپ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور جو سونے والا جو بستر ہے جس پہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، اس کو کیا سیدھے فرش پہ سونا، کوئی ایسی چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ویسے تو سب سے بہتر ہے زمین پہ سونا، لیکن آج کل ہمارا جو کوئی لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا بیڈ کے بغیر نہیں ہم سو سکتے. بیڈ پہ سونا منع نہیں ہے، لیکن بیڈ پہ جو آپ کا گدا ہونا چاہیے، جس گدے پہ جس میٹرس پہ آپ سو رہے ہیں، وہ سپرنگ والا نہیں ہونا چاہیے. سپرنگ کے علاوہ کوئی بھی میٹرس ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. سپرنگ والا میٹرس نہیں آپ نے لینا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر تو آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسے تحفے میں سپرنگ والا گدا دے دو، آہستہ آہستہ وہ مریض بن جائے گا. تو یہ ہے کہ یہ سلو پوائزن کی طرح آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے سپرنگ والا. کوئی کافی، کوئی ایسی چیز جو بلیک کافی، کوئی ایسی چیز جو اس کے بلیک کافی بہت اچھی چیز ہے، آپ کو لینی چاہیے. گرین ٹی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ایڈ کرنی ہے. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں،
ساتھ بلیک کافی لے لیتے ہیں, ساتھ پھر قہوہ لے لیتے ہیں, پھر رات کو آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے وہ والی چیزیں چھوڑنی ہیں جو کہ ہمیں موٹا کرنے میں, ہمارے اندر کی فزیولوجی چینج کرنے میں رول پلے کر رہی ہے. کھانا دن میں 2 بار کھائیں. دودھ والی چائے بھی موٹا کرتی ہے کیا؟ اگر ہم شوگر ایڈ نہ کریں, کیا دودھ والی چائے موٹا کرے گی؟ کیونکہ فل کریم ملک ہی لوگ موسٹلی یوز کرتے ہیں نا, ڈبے والے دودھ, تو وہ موٹا کرتی ہے؟ موٹا اتنا نہیں کرتی, اس میں کیلوریز تو ہوتی ہیں اس میں, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم چائے کو کھانے کے فوراً بعد لے لیتے ہیں نا, تو وہ ہماری کچھ نیوٹرین, خوراک کے اندر موجود نیوٹرینٹس کی ابزورپشن رک جاتی ہے اگر ہم چائے فوراً لے لیتے ہیں. تو اصولاً جو چائے ہوتی ہے وہ یہ بغیر دودھ کی ہوتی ہے. یہ جب چائے بنی تھی نا, یہ بغیر دودھ کے بنی تھی, تو یہ ہمارے بلیک ٹی ہے, سب سے بہترین یہ ہمارے ایشیا میں آ کے پھر اس کے اندر ہمارے بڑے صغیر میں آ کے دودھ ڈل گیا بیچ میں. اچھا, اور کوئی یہ جو نیبو پانی ہے یہ سب کچھ کام کرتا ہے؟ نیبو پانی کام کرتا ہے. آپ کو یہ ساری ہیلدی چیزیں, جتنی بھی دیسی چیزیں ہیں نا, آپ لیں گے آپ کو فرق پڑے گا. لیکن سب سے پہلے تو جو مین چیز ہے وہ کھانے کو آپ نے کٹ کرنا ہے, صرف 2 بار کھانا ہے. ناشتہ اور رات کا کھانا مغرب عشاء کے درمیان کھا لیں, اس کے بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا. ہم لیٹ نائٹ اب 9 بجے 10 بجے 12 بجے ہیلدی چیز بھی کھائیں گے, وہ بجائے کے فائدے کو نقصان دے گی. تو جن کو تھائی کا فیٹ ہے تو وہ پھر آٹا اور چاول یہ نارملی یہ چیزیں کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. کھانے والی ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے, لیکن جس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں وہ نقصان دہ ہے. اگر آپ پیور آٹا گندم کا پسوا کے لیں گے اس میں بہتری ہے. لیکن ہمارے گھر میں آٹا چل رہا ہوتا ہے میدے کا, پیور میدے کا آٹا چل رہا ہوتا ہے, روٹی پیاری بنتی ہے, توڑنا آسان ہوتا ہے, اور وہ نرم لچکدار سی روٹی ہوتی ہے, تو ہمیں اچھی لگتی ہے. وہ والی جو روٹی ہے نقصان دہ ہے. چاول آپ کھا سکتے ہیں. میں اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نا چینی, چاول, میدا, یہ 3 چیزیں اپنی لائف سٹائل سے نکال دیں. چینی کوشش کریں ریپلیس کر دیں, چینی نہ لیں. نیچرل آپ سٹیویا لے سکتے ہیں, جو قدرتی میٹھی چیزیں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. شہد آپ لے سکتے ہیں, لیکن ایکسیس میں نہیں لینا, بہت زیادہ نہیں لینا. اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں نا, تو کچھ دیر کے لیے آپ کو میٹھا کم کرنا ہی پڑنا ہے, کیونکہ میٹھے میں کیلوری زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ آپ کے لیے وزن کو فیول کرتا ہے آپ کا, یعنی کہ فیٹ سیلز کو فیول دے رہا ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے میں مریضوں کو کہتا ہوں, اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو چینی ایک تو چھوڑ دیں, میٹھی چیزیں کم سے کم کر دیں. چاول کوشش کریں ہفتے میں 1 آدھ دفعہ کھائیں, سے زیادہ نہ کھائیں. میدے سے بنی کوئی چیز نہیں کھانی, بیکری کا سامان, بازار کے کھانے, یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں. تو کیا کھائیں؟ جو دیسی چیزیں آپ کی دادی پردادی کھاتی تھی, جو گھر میں بنتا تھا, گندم کی روٹی تھی, دیسی گھی تھا آپ کا, یہ جتنی بھی سبزیاں آپ کھا سکتے ہیں, جتنے پھل ہیں آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گوشت کھائیں, شوربے لیں, اس طرح کی نیچرل چیزیں آپ لے سکتی ہیں. جتنی آرٹیفیشل بازاری چیزیں ہیں وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے, بازاری تیل آپ نے اوائڈ کرنے ہیں. ویسے تو سب سے بہتر ہے زمین پہ سونا, لیکن آج کل ہمارا جو کوئی لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا, بیڈ کے بغیر نہیں ہم سو سکتے. بیڈ پہ سونا منع نہیں ہے, لیکن بیڈ پہ جو آپ کا گدا ہونا چاہیے, جس گدے پہ جس میٹرس پہ آپ سو رہے ہیں, وہ سپرنگ والا نہیں ہونا چاہیے. سپرنگ کے علاوہ کوئی بھی میٹرس ہو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. سپرنگ والا میٹرس نہیں آپ نے لینا. ہمارے ایک استاد تھے, وہ فرماتے تھے کہ اگر تو آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسے تحفے میں سپرنگ والا گدا دے دو, آہستہ آہستہ وہ مریض بن جائے گا. واہ, ٹھیک.